حي على معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل محفل معلومات میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل ہم تمام ہی مجلس ناظرین سے گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کچھ اظہار رائے کا ارادہ رکھتے ہوں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور تحریر فرمائیں، اور مزید اس قسم کی معلومات سے جڑے رہنے کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کی گائے کا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے قتل کا کسی طرح پتہ نہیں چلتا۔ تاریخ اور تفاصیل سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ قتل کا سبب مال تھا یا شادی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ثروت مند شخص تھا، اس کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ اس دولت کا وارث اس کے چچا زاد بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ دولت مند کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بہت انتظار کیا کہ وہ دنیا سے چلا جائے تاکہ اس کا وارث بن سکے، لیکن اس کا انتظار بے نتیجہ رہا، لہذا اس نے اسے ختم کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ بالآخر ایک دن اس نے تنہائی میں پا کر اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر پھینک دی اور گریہ زاری کرنے لگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا کہ بعض لوگوں نے میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا ہے، جبکہ بعض دیگر مفسرین کے نزدیک قتل کا سبب یہ تھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرنے والے نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن اس نے درخواست رد کر دی اور لڑکی کو بنی اسرائیل کے ایک نیک اور پاک باز نوجوان سے بیاہ دی۔ شکست خوردہ چچا زاد بھائی نے لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ایک روز چھپ کر اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو۔ اب بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان جھگڑا اور نزاع شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے قبیلے اور دیگر لوگوں کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہے اور اپنے کو بری ذمہ قرار دیتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور لوگ آپ سے اس موقع پر مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ چونکہ عام اور معروف طریقوں سے اس قضیے کا فیصلہ ممکن نہ تھا، اور دوسری طرف اس کشمکش کے جاری رہنے سے ممکن تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ بنی اسرائیل کی اس ہٹ دھرمی صفت کی وجہ سے اور ضد کی صفت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا پڑا۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، قاتل کو تلاش کرنے کے لیے پہلے گائے جو تمہیں مل جائے اس کو ذبح کر دو، اور اس ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر لگاؤ جس کا قاتل معلوم نہیں ہے، تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کو بتائے۔ انہوں نے بطور تعجب کہا، کیا تم ہم سے تمسخر کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی استہزاء اور تمسخر کرنا نادان افراد اور جاہل افراد کا کام ہے، اور خدا کا رسول یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ استہزاء مذاق نہیں بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے، تو کہنے لگے، اب اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے وہ ہمارے لیے مشخص و معین کرے اور تعین کر کے بتلائے، خاص کر کے بتلائے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، خدا فرماتا ہے ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو کہ بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان بلکہ ان کے درمیان ہو، اس مقصد سے وہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو طول نہ دے اور بہانہ تراشی سے حکم خدا میں تاخیر نہ کرے۔ اپنے کلام کے آخر میں مزید کہا، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے انجام۔ لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈھٹائی دکھانے سے ہاتھ نہیں ہٹایا اور کہنے لگے، اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا لگے۔ خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو، ایسی دیدہ زیب کے دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اس طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالتے چلے گئے۔ پھر کہنے لگے، اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے کام کرنے کے لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گائے ہمارے لیے مبہم ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا، خدا فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو اتنی سدھائی نہ ہو کہ زمین جوتے اور کھیت سینچے، ہر عیب سے پاک ہو، حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو۔ اب جب کہ بہانہ سازی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا، جتنے سوالات وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے، تو کہنے لگے، اب آپ نے حق بات کہی ہے۔ پھر جس طرح ہو سکا انہوں نے وہ گائے مہیا کی اور اسے ذبح کیا، لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ پھر ہم نے کہا، اس گائے کا ایک حصہ مقتول پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کرائے۔ بنی اسرائیل نے ان خصوصیات
سیاہ کی گائے تلاش کی اور اس کو ذبح کیا اور اس کا خون مقتول کے جسم پر لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل جو اس کا چچا زاد بھائی تھا شناخت کرا دی۔ اس قسم کی گائے اس علاقے میں ایک ہی تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے بہت مہنگے داموں میں خریدا۔ کہا جاتا ہے کہ اس گائے کا مالک ایک انتہائی نیک شخص تھا جو اپنے باپ کا بہت احترام کرتا اور جی جان سے اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اسے ایک نہایت نفع بخش معاملہ درپیش آیا۔ صندوق کی چابی اس کے باپ کے پاس تھی، لیکن اس خیال سے کہ تکلیف اور بے آرام نہ ہو اس نے اسے بیدار نہ کیا اور اس معاملے سے صرف نظر کر لیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک بیچنے والا ایک جنس 70,000 میں اس شرط پر بیچنے کو تیار تھا کہ قیمت فوراً ادا کی جائے، اور قیمت کی ادائیگی اس بات پر موقوف تھی کہ خریدنے کے لیے اپنے باپ کو بیدار کر کے صندوق کی چابیاں سے حاصل کریں۔ وہ 70,000 میں خریدنے کو تیار تھا، لیکن نوجوان کہتا تھا کہ قیمت بعد کے بیدار ہونے پر ہی دوں گا۔ خلاصہ یہ کہ سودا نہ ہو سکا۔ خداوند عالم نے اس نقصان اور کمی کو اس طرح پورا کیا کہ اس جوان کے لیے گائے کی فروخت کا یہ نفع بخش موقع فراہم کیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ باپ بیدار ہوا تو اسے واقعے سے آگاہی ہوئی تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی اور اس طرح اسے یہ بے پناہ نفع میسر آیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 66 سے 77 تک مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی یہ تفصیل ہم نے کتاب نوجوانوں کی حکایت صفحہ نمبر 75 سے 78 تک سے حاصل کی ہے۔ اس واقعے سے ہم کو دو سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، بے ضرورت کثرت سوال سے بچنا چاہیے، کیونکہ جتنے سوالات ہوتے جائیں گے اتنا ہی پابندیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، اپنے بڑوں اور والدین کی قدر کرنی چاہیے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ تمام کی اجازت کے ساتھ ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے چھوٹوں اور بڑوں کو ضرور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اس طرح کی مزید معلوماتی اثر انگیز اور سبق آموز ویڈیوز کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔